اس کو بخاری 2 مرتبہ اور لا چکا ہے۔ ایک تو اس بخاری اس حدیث کو لا چکا ہے کتاب الدعوات میں، وہاں لایا ہے زہیر ابن حرب کے حوالے سے، زہیر ابن حرب جو بخاری کا شیخ۔ دوسری مرتبہ اس حدیث کو لایا ہے ابواب الایمان والنذور میں، اور وہ لایا قتیبہ بن سعید بغلانی کے حوالے سے۔ یہاں اس کو لایا ہے اس کے احمد ابن اشکاب کے حوالے سے۔ یہ مولانا کا لطیفہ ہے، ہمارے مولانا بن نوری صاحب بیان کرتے تھے رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ اصل میں بات یہ ہے، اس میں بھی بخاری نے ایک مناسبت رکھی۔ وہاں تو حدیث لایا زہیر ابن حرب سے، دوسری جگہ حدیث لایا قتیبہ بن سعید سے، اور جب بخاری اپنی کتاب کو ختم کر رہا ہے تو یہ حدیث لایا احمد ابن اشکاب سے۔ اور یہ احمد ابن اشکاب کے بارے میں بخاری نے لکھا ہے کہ یہ سب سے آخری آدمی ہوں، سب سے آخری آدمی ہے کہ جس سے میں مصر میں ملا ہوں، آخر من لقیہ مصر۔ یہ حافظ نے بھی لکھا، تہذیب و تہذیب میں نے دیکھا۔ اور پھر یہ کہ پھر ابن حبان نے اس پہ یہ لکھا، ابن حبان یہ کہتا ہے کہ یہ اسی سال اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ احمد ابن اشکاب کا انتقال 17 میں ہو چکا تھا، تو گویا بخاری نے یہ مناسبت ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو سب سے آخر میں آیا۔ اور اس کے بعد اس کو یاد ہوگا تمہیں، یہ حدیث ترمذی لایا ہے عیسی بن یوسف کے حوالے سے۔ عیسی بن یوسف کے حوالے سے لا کر امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح اور غریب کہا ہے، یاد ہوگا۔ ترمذی نے بتایا تھا میں نے کہ یہ حدیث آئے گی بخاری کے اندر، اور وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی چار درجوں میں غریب۔ اور لوگوں نے اس میں مناسبت نکالی ہے کہ بخاری سب سے پہلے جو حدیث لایا ہے انما الاعمال بالنیات کی حدیث، وہ بھی 4 درجوں میں جا کر ہے غریب۔ یہ حدیث بھی 4 طبقوں میں جا کر ہے غریب۔ اس لیے مولانا زکریا صاحب نے لام الدراری میں لکھا ہے کہ تم جو غرابت جو ہے یہ صحت کے منافی نہیں ہے، حدیث غریب ہوتی ہے تب بھی صحیح ہوتی ہے، اگرچہ کبھی کبھی غریب بمانہ میں شاذ کے ہے، وہ غریب زمانے میں شاذ ہے، اس میں ضعف ہوتا ہے۔ پھر یہی بتایا تھا میں نے ترمذی کے اندر، جہاں بتایا تھا شاہ صاحب نے یہ غرابت کے کتنے معنی بتائے ہیں، 3 معنی۔ کبھی سند کے اندر کوئی لفظ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے غریب کہتا ہے، کبھی متن میں کوئی لفظ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے غریب کہتا ہے، ساری باتیں بتائیں۔ تو مطلب یہ کہ غرابت جو ہے یہ صحت کے منافی نہیں ہے۔ ایک حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور یہی بخاری کی حدیثیں۔ بخاری کی حدیثوں کو تو لوگوں نے بہت کہا ہے صحیح، تو بخاری کی پہلے حدیث بھی غریب ہے اور سب سے آخری حدیث بھی غریب۔ تو مولانا زکریا صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ طلبہ ہدایہ پڑھتے ہیں حنفیوں کتاب، اور اس میں حدیثیں آتی ہیں، حدیثوں میں نیچے لکھا ہوتا ہے غریب، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیثیں سب ضعیف ہیں حنفیوں، حالانکہ وہ غریب ہوتی ہیں زیادہ تر بہذا لفظ، اور کتابوں میں روایتیں ہوتی ہیں لیکن ان لفظوں کے ساتھ غریب ہوتی ہیں۔ تو غرابت جو ہے یہ صحت کے منافی نہیں ہے ہر جگہ، کبھی غریب بمانہ میں شاذ کے آتا ہے تو اس پہ ضعف آیا۔ خیر ابھی کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، یہ محمد بن فضیل بن غزوان، عن عمارة بن القعقاع، اور یہ ہے ابی زرع، اور یہ ابی زرع جو ہے اس کا نام ہے حرم، یہ تابعین میں سے۔ ایک ہے وہ جو ابو زرع رازی، جو ترمذی کا جو استادوں کے درجے میں، وہ عبید اللہ ابن عبد الکریم، وہ اور آدمی، وہ تو بات کا آدمی ہے، یہ تابعی ہے، اس کا نام ہے حرم۔ تو یہ ابو زرع اس روایت کو نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو لوگوں نے حافظ الصحابہ کہا ہے۔ امام شافعی نے حافظ الصحابہ کہا ہے ابو ہریرہ کو، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے حفظ حدیث کا ان کو خاص ملکہ دیا۔ اور یہ بھی عجیب لطیفہ سناؤں، یہ زمانے میں یہ جو مستشرقین ہیں کہ یہ جو انگریز وغیرہ اور یہ جو اسلامی چیزوں پر لکھتے رہتے ہیں، ان کو مستشرقین کہتے ہیں، والنٹریز۔ یہ سب سے زیادہ 2 آدمیوں سے بہت، اور ایک یہ شیعہ، یہ 2 آدمیوں سے بہت خفائیں، ایک تو ابو ہریرہ سے اور ایک امام زہری سے، ابن شہاب زہری سے۔ ابن شہاب زہری سے خفائیں یا ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث نکال لاتا ہے۔ ایسی زہری کے لیے، حالانکہ زہری کے متعلق تم نے پڑھا ہوگا ترمذی کے اندر، کہ ترمذی کے اندر خاص لایا ترمذی کہ زہری اتنا بڑا آدمی تھا کہ دراہم و دنانیر اس کے ایسے تھے جیسے کہ مینگنی ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ جو مستشرقین اور یہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ
بنی امیہ کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے اور بناتے تھے. یہ سب جھوٹی بات، یہ سب جھوٹے افسانے بناتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے راویوں کو. یا تو ابو ہریرہ بڑے آدمی تھے، حافظ الصحابہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. حضور نے کہا تھا تو انہوں نے اپنا کپڑا حضور اپنے سینے پہ لگایا تھا. خیر یہ حضرت ابو ہریرہ روایت لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. یہ تو تم جانتے ہوگے کہ یہ کلمتان جو ہے یہ خبر مقدم ہے، یہ خبر مقدم، اور یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم یہ مبتدا ہے مؤخر. یہ زیادہ تر جمہور کی رائے ہے، اگرچہ کمال ابن حمام نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمتان حبیبتان الرحمن یہ خبر مقدم ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں خبر جو ہوتی ہے طویل ہوتی ہے تو وہاں اس کو مقدم کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال تم نے پڑھی ہوگی مسلمانی کے اندر ثلاثۃ تشرق الدنیا بباجتها شمس الضحیٰ و ابو اسحاق والقمر. یہ ثلاثۃ تشرق الدنیا بباجتها یہ خبر مقدم، اور یہ شمس الضحیٰ و ابو اسحاق والقمر یہ مبتدا ہے مؤخر. ایسی یہ بھی بلکہ اس نے لکھا ہے کہ یہ تو قسطلانی نے کہ یہ اس سے بہتر مثال ہے. اور یہ خبر کو اس لیے مقدم کر دیتے ہیں تاکہ تشویق پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے. کہا کہ دو کلمے ہیں، اب کلموں سے مراد یہاں کلام ہے، جیسے کلمۃ الاخلاص یا کلمۃ التوحید، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو. ابھی شوق پیدا ہو رہا ہے، اور وہ خفیف ہیں زبان پر بڑے آسان، اور میزان عدل میں انتہائی بھاری. وہ کیا ہے؟ اب شوق پیدا ہوگا کہ وہ کیا ہے. کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اس کی یہ اس لیے تشویق کے لیے اس خبر کو مقدم کر. کیا کہا؟ کلمتان حبیبتان الرحمن. اور پھر اس میں لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں مناسبت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سارے اسما کو چھوڑ کر رحمان لے کر آئے، اس لیے کہ تھوڑے سے عمل پر اتنا بڑا عجز دینا یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. یہ اس کی رحمت. کبھی کبھی چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا عجز دیتا ہے. یہاں پر ایک کلمہ منہ سے نکال دیا، اس پہ اتنا بڑا عجز نہیں. کیا کہا؟ الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. اور یہ قرآن کے اندر بڑی عجیب مناسبتیں ہیں، اس لیے آیتیں ختم ہوتی ہیں قرآن کی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت پر. اور میں نے بتایا بھی تھی اس کی وجہ کہ اصل میں ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی صفات کی منکر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی ہر آیت کو ختم کیا ہے صفت پر. لوگ شرک کرتے ہیں صرف صفت کی بنا پر، اور صفات دے دیتے ہیں کسی اور کو، اس لیے شرک بن جاتا ہے. اس لیے قرآن کی ہر آیت ختم ہوئی ہے کس کے اوپر؟ صفت پر. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. بلکہ ایک عیسائی کی بھی کتاب دیکھ رہا تھا، ایک کتاب کی اس کہ میں کیوں مسلمان ہوا، بہت سے اس میں عیسائیوں کا ذکر تھا. تو ایک عیسائی نے یہ لکھا کہ میں اسی لیے مسلمان ہوا کہ میں نے قرآن جب پڑھا تو میں نے کہا یہ کتاب ہے صحیح، اس بات ہے کہ یہ اس کی ہر آیت ختم ہوتی ہے اللہ کی صفت پر. اور نے کہا میں نے انجیل پڑھی تو انجیل پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بس بنی اسرائیل کے حالات اور کچھ ان کے خاندان کی چیزیں ہیں، اور وہ عام دنیا کے لیے نہیں. کیوں نہیں لکھا؟ خیر بات لمبی ہو رہی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اب یہ خفیفتان علی اللسان. اب بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب خفیف جو ہوتا ہے تو اس میں تا بھی لا سکتے ہیں یا بغیر تا بھی لا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے، جائز ہے دونوں لانا. بعض لوگوں نے اس میں اور بھی نقطہ نکالا. حافظ نے اور بڑی بات کہی. حافظ نے کہا کہ جس چیز کا توقع ہو اس میں تا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو اس کو بغیر تے کے استعمال کرتے ہیں. حافظ نے بڑی عجیب مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایک جانور کسی کو دے رہا ہے ایک آدمی، اور یہ کہتا ہے کہ تو اس کو ذبح کر لینا. اس کو تو کہیں گے ذبیحہ، اور جب وہ جانور ذبح ہو جائے گا تو اس کو کہیں گے ذبیح. یہ ذبیحۃ و ذبیحہ میں فرق کیا ہے؟ ایسے یہ خفیفۃ و خفیفہ اگرچہ دونوں آ سکتے ہیں. یہ کیا کہا کہ زبان پر آسان. زبان پر آسان اس لیے
قسطلانی نے کہا یہ زبان پر آسان اس واسطے ہیں کہ اس میں حروف استعلا نہیں ہے، اس میں حروف شدت نہیں ہے، ایک بات، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حروف ماموسہ ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسماء استعمال ہوئے ہیں، افعال زیادہ بھاری ہوتے ہیں، افعال زیادہ بھاری ہوتے ہیں اسماء کے مقابلے میں، تو یہاں پر افعال استعمال نہیں ہوئے بلکہ کیا استعمال ہوئے؟ اسماء استعمال ہوئے۔ اور پھر یہ اسماء کے اندر جو غیر منصرف ہوتے ہیں وہ زیادہ ثقیل ہوتے ہیں، تو یہاں پر غیر منصرف بھی کوئی استعمال نہیں، اس لیے یہ زیادہ خفیف ہیں، زبان پر لکھنے ادا کرنے میں بالکل آسان، خفیفتان اللسان۔ اور پھر میزان عدل میں بھاری، اور پھر اس میں تقابل بھی کیا گیا، ایک طرف خفیف کہا گیا ایک طرف ثقیل کہا گیا۔ تو اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی دو قسم کی صفات ہیں، ایک صفات تو اس کی وہ ہیں جو سلبیہ کہلاتی ہیں، صفات سلبیہ ہوتی ہیں جن کو صفات عدمیہ کہتے ہیں، کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سب سے تنزیہ کرنا کہ وہ جسم نہیں ہے، مکان میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ کہلاتی ہیں، صفات عدمیہ کہلاتی ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ کے اندر تنزیہ ہے اور اشارہ ہے اسی صفات عدمیہ کی طرف، اور ان کو صفات جلال کہتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا ذو الجلال والاکرام، تو اس میں صفات عدمیہ ہیں، یعنی یہ نہیں ہے وہ انسان، وہ نہیں ہے جسم، نہیں ہے جسمانیات، سب سے پاک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ سب صفات سلبیہ، صفات عدمیہ کہلاتی ہیں۔ یہ سبحان اللہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے جا کر جو بحمدہی کہا تو حمدہی کے اندر صفات ثبوتیہ اور صفات اثباتیہ ثابت کی، صفات وجودیہ ہے، صفات وجودیہ وہی ہے، اس کے 99 نام، اور اللہ میں جتنی خیر سب اسی میں۔ تو گویا کہ سبحان اللہ و بحمدہی، سبحانہ کے اوپر قسطلانی نے 4 قول نقل کی۔ اب پڑھ لو، وہ کہتا ہے کہ اس میں مصدر ہے، پھر کہا کہ علم مصدر ہے، پھر کہا کہ مصدر نوئی ہے، اور کیا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، یہ اصل میں 2 جملے ہیں، ایک تو ہے اسبح و سبحان، اور ایک آمد و آمدن حمدن، یہ اس کا خلاصہ ہے، یعنی میں اس کی تسبیح کرتا ہوں، میں اس کی تنزیہ کرتا ہوں ساری بری صفات سے، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں اعلیٰ صفات کے ذریعے سے۔ اور پھر تم یہ جانتے ہوگے کہ ایک تخلیہ ہوتا ہے، ایک تالیہ ہوتا ہے، تو سبحانہ کے اندر تخلیہ ہے اور بحمدہی میں تالیہ ہے، اور یہ ترتیب طبی بھی یہی ہے کہ پہلے تخلیہ کا ذکر کیا جائے پھر تالیہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جتنی صفات سلبی ہیں ان سب سے پاک ہے، اور جتنی صفات وجودیہ اور عالی صفات ہیں ان سب سے متصف۔ اور پھر آخر میں کیا کہا؟ سبحان اللہ العظیم۔ بعض لوگوں نے عجیب بات لکھی، سنتے یار، عجیب بات یہ لکھی کہ اس حدیث کے اندر خوف اور رجا کی بھی ہے، خوف اور رجا بھی ہے۔ رحمان کہا تو رحمان سے رجا ہے، اور جب عظیم کہا تو اس میں خوف ہے، اور ایمان جو ہوتا ہے وہ بین الخوف والرجا۔ تم نے ترمذی میں ایک حدیث پڑھی ہوگی، ایک حدیث آتی ہے کتاب الجنائز میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا، آپ پہنچے، آپ نے پوچھا کیف تجدک، تم کیسے پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ارجو اللہ واخاف ذنوبی، مجھے اللہ سے امید ہے لیکن میں اپنے گناہ سے بھی ڈرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو امید کرتا ہے اس کی امید پوری کرتا ہے، اور جو جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں خوف اور رجا بھی ہے، رجا اور خوف بھی ہے۔ رحمان سے حدیث میں اشارہ ہے اس کی طرف، رجا کی طرف، اور یہ عظیم اور یہ اس کلمے سے اشارہ ہے خوف کی طرف۔ تو گویا کہ آدمی کو خوف رجا ہونا چاہیے۔ اور امام غزالی نے احیاء میں عجیب بات لکھی ہے کہ زندگی کے اندر تو پھر آدمی پر خوف غالب ہونا چاہیے۔ زندگی گزارتا ہے، یہ زندگی جلتی ہے تو اس وقت تو خوف غالب ہونا چاہیے، ڈرتا ہے، اور جب مرنے کا وقت آئے تو اس میں رجا غالب ہونا چاہیے۔ امام غزالی نے
کیا کہا؟ سبحان اللہ وبحمدہ. اور یہ بعض لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ عظیم یہ گویا کہ فضل کا ہے. مسلمانی میں پڑھا ہوگا کہ بعض جگہ پر فضل کا آتا ہے یعنی نتیجہ. اس سے پہلے جو بات آئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ عظیم. جب اس میں تنزیہ بھی ہے اور اس میں حمد بھی ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ سبحان اللہ العظیم. یہ اس کا لازمی نتیجہ. تو اس کے بعد حافظ نے ایک بڑی تقریر کی یہاں پر. حافظ نے بڑی تقریر یہ کی ہے کہ یہاں پر تسبیح کو 2 مرتبہ لایا اور تحمید کو 1 مرتبہ لائے. اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ تنزیحات جو ہوتی ہیں ان کا ادراک ہو جاتا ہے عقول سے. یعنی تنزیحات کا ادراک جو ہے عقول سے ہوتا ہے اور یہ جلدی سے ہو جاتا ہے. اور تحمیدات یہ کہ یہ تحمیدات جو ہیں یہ جب تک کہ شرائع نہ آئیں اور یہ نہ آئیں اس وقت تک اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ بڑی آپ نے دیکھا نا کہ بہت لمبی بات کہی. تو غرض کہ یہ ہے حدیث. امام بخاری نے بڑے نقطوں کے ساتھ اس حدیث کو لے کر آئے آخر کے اندر اور اس پر اپنی کتاب کو ختم کیا. تو یہ بھی عجیب بات، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ امام بخاری نے اس میں ایک اور اشارہ کیا کہ جب وہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت ان کی دل کی نیت بڑی خالص تھی. انما الاعمال بالنیات. اور جب کتاب ختم کی تو اس وقت ان کی زبان پر اللہ کی حمد اور ثنا جاری تھی. تو بخاری نے اس میں اشارہ بھی کر دیا اپنی اس کیفیت باطنی کی طرف کہ جب کتاب شروع کی تھی تو اس وقت ان کے ذہن میں وہی تھا کہ اخلاص، کہ آدمی جو کام کرے تو اخلاص کے ساتھ، اور جب ایک کام پورا کر لے تو پھر انسان کی زبان کے اوپر کیا ہو؟ وہ حمد و ثنا ہو جاری کہ جو کچھ انہیں کام کرایا ہے سب اس کے لیے. آج ہم کو دنیا کا کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے ڈنڈ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کام کراتا ہے. تو بخاری نے یہاں پر اس کتاب کو ختم کر کے اس سے اشارہ کر دیا اپنی اس کیفیت باطنی کی طرف، اور لوگوں کو بھی سبق دے دیا کہ تم جب کام شروع کرو تو وہ بھی اخلاص کے لیے، اور جب تمہارا کام پورا ہو جائے تو تم پورا ہونے کے بعد اللہ کی حمد اور تسبیح کرو. کتاب تو ختم ہو گئی. بڑی بات ہے، کتاب ختم ہو گئی. اب ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک جگہ پر بیان کیا، بات وقت زیادہ ہو گیا لیکن بات یہ عرض کر رہا ہوں. یہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب جو ہمارے شیخ المشائخ ہیں اس سلسلے کے لوگ، یہ سب شاہ اللہ کے خاندان کے لوگ. اور شاہ اللہ کا خاندان وہ تھا جو ہی خانہ ہم آفتاب است. شاہ عبد الغنی صاحب یہ ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے اور مولانا گنگوئی کے ان سب کے استاد اپنے زمانے کے اندر بڑے شیخ وقت تھے، مستند وقت. بعد میں انہوں نے ہجرت کر لی تھی مدینہ طیبہ، کا بڑا واقعہ ہے. خیر، تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کے پاس سارے لوگ پڑھنے جاتے تھے، ہندوستان کے لوگ سارے دور دور سے لوگ آتے تھے. پھر اس کے بعد اس زمانے میں لوگ پڑھنے جاتے تھے، اس میں یہ حکیم نور الدین بھی گیا پڑھنے. یہ حکیم نور الدین کون تھا؟ یہ جو شخص جس کا مرزا غلام احمد کا سب سے پہلا خلیفہ نام سنا ہوگا نا، بھیرے کا تھا حکیم نور الدین. بڑا اچھا طبیب تھا یہ تھا، لیکن بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مرزا غلام احمد کو جو لگایا ہے اس پر نبوت پر، یہ اسی نے لگایا، ورنہ وہ ڈر رہا تھا. یہ اکبر تھا نا، اکبر جو بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس کو بھی لوگ لگے ہوئے تھے کہ تو بن جا نبی، لیکن یہ ڈرتا تھا بزدل کا. لیکن یہ بن کے لگ گیا ہے چکر میں. اور اس کو بنانے والا کون تھا؟ یہی تھا حکیم نور الدین. تو حکیم نور الدین ویسے عالم تھا، اس کا تذکرہ لکھا ہے مولانا عبدالرحیم صاحب نے. اس نے کہاں پڑھا؟ بھوپال میں پڑھا، پہلے یہاں پنجاب میں پڑھا، پھر یہ ہندوستان گیا. ہندوستان جانے کے بعد اس نے حدیث پڑھی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب. تو شاہ عبد الغنی صاحب کے پاس جب حدیث پڑھی تو حدیث پڑھنے کے بعد جس دن بخاری ختم ہوئی تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسرت اظہار کرتے ہیں. تو جتنے طلبہ تھے بڑے خوش تھے، یہ تھا وہ تھا کہ جو بخاری ختم ہو گئی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے اس حکیم نور الدین کو اپنے پاس بلایا اکیلے میں. جب سارے طلبہ چلے گئے، سب سے رخصت ہو گئے، تو اس نے کہا کہ تم ذرا ٹھہر جانا. یہ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں واقعہ لکھا ہے.
بلانے کے بعد اس سے کہا کہ تمہارے چہرے پر کچھ مجھے خاص قسم کے آثار معلوم ہوتے ہیں. اب ہم نے تمہیں جتنا منقولی علم تھا اس کو معقول کے انداز میں پڑھا دیا. اس لیے شاہ اللہ کی وہ حکمت تھی اور کیا تھا انداز تھا. اس انداز میں ہم نے یہ منقولی علم کو معقول کے انداز میں پڑھا دیا. لیکن میں تمہارے چہرے پر کچھ ایسے آثار دیکھ رہا ہوں، اس لیے تم جو ہے اس معقول و منقول کو اب محسوس بنانے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. اس بیعت کرنے سے یہ سارا علم جو ہوگا یہ محسوس بن جائے گا، پھر گمراہی کا امکان نہیں رہے گا. یہ چلو تم نے ہی پڑھ لیا، عالم بن گئے، 9 سال ہو گئے، پڑھ لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن تم لوگ جو ہے نا جب زندگی کے راستے میں جاؤ گے تو اتنے فتنے ہیں اس زمانے کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنے فتنے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بارش کے قطروں کی طرح پر فتنے ٹپک رہے ہیں، ایسے فتنے. اور فتنے جو ہیں کس قسم کے؟ کچھ تو حکومت کے راستے سے آئیں گے، اور کچھ یہ لیڈروں کے راستوں سے آئیں گے، اور کچھ خود ہمارے مسلمانوں میں عجیب عجیب انداز ہیں، اور کچھ یہ شیعوں کے راستے سے. اتنے فتنے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ان فتنوں کے اندر جو چیز کہ تمہارے لیے کارآمد بنے گی وہ اللہ سے تعلق ہے. اور اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنی میں، ایسے نہیں کہ ہر کسی کا ہاتھ، جو بالکل صحیح معنی میں جو اللہ والے ہوں ان میں سے کسی کے ہاتھ کسی سے بیعت کر لینا. اور میں ایک آدمی کی نشاندہی کرتا ہوں، جیسے کہ ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والے، یہ میرا اپنا جہاں تک علم ہے کہ اس وقت جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر آدمی ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب. اور وہی بیچارے چراغ شہری ہیں، بیمار رہتے ہیں، پتہ نہیں کب چلے جائیں کہ نہیں. اس لیے ان سے بیعت کر لینا یا کسی مطلب یہ کہ ایسے اللہ والے آدمی سے بیعت کر لینا تو یہ جو فتنوں سے تم محفوظ ہو. ورنہ اتنے فتنے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنے فتنے. اور پھر یہ کہ اس ملک کے اندر عجیب عجیب فتنے، بلکہ یہ تو ملک بنا ہی تھا فتنوں کے لیے، ایسا معلوم ہے. یہ فتنوں کے لیے بنا اتنے فتنے. لیکن اب اس کو توڑنا یہ بڑی بڑی حماقت، یہ بنانے سے زیادہ حماقت ہوگی. اتنے فتنے. ایک سب سے بڑا فتنہ اس وقت جو ہے یہ شیعت کے راستے سے آ رہا ہے. یہ جو خمینی جو ہے اس وقت شیعت جو ہے وہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئی. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ان کا منشا یہ ہے کہ تاکہ یہ جتنے عرب ممالک ہیں ان کو ختم کر کے، اور تم یہ سمجھو یا ضیاء الحق صاحب یہ سمجھائیں کہ ہم بچ جائیں گے ان کی خوشامد کرنے سے، تم نہیں بچو. دوسرا حملہ تم پر ہو. اور ابھی سے ان کے شروع ہو گئے وہی فقہ جعفری اور فلانی جعفری. حالانکہ فقہ جعفری کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ غلط. مولانا منظور نعمانی کی کتاب ہر طالب علم اپنے پاس رکھ کے پڑھے، کم سے کم شیعوں کے متعلق علم ہو جائے. یہ کتنا خطرناک فرقہ ہے. بلکہ میری رائے، جیسے کہ ایک آدمی بتایا تھا، میری بھی رائے یہی ہے، قادیانی بہت بدترین. اب تم مجھ سے خفا ہو گئے، یعنی کہ گالیاں دو گے. تم تو غلط بات نہیں کرتے نا بغیر پس منظر کے. یہ طلبا کے اندر بڑی غلط باتیں ہوتی ہیں نقل کرنے کی بات بغیر پس. یعنی میرے نزدیک جو ہے نا یہ قادیانی ہے بہت بڑا فتنہ. قادیانی بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن یہ رافضی ان سے بڑا فتنہ ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. اچھا پھر قادیانیوں کے بارے میں تو یہ طے ہو چکا نا کہ وہ علیحدہ ہو گئے، لیکن ان کے بارے میں تو طے ہی نہیں ہوا. اور نہ کچھ کرنا چاہیے ان کو. یہ اگر ہم نے علیحدہ کر دیا یہ قادیانی کہ ان کو شیعوں کو بھی اقلیت قرار دے دو تو وہ جو فیصلہ ہے ہمارا وہ جو قادیانیوں کے بارے میں اس میں کمزوری آ جائے گی. یہ بڑی مصیبت. اس لیے کہ بڑے فتنے ہیں، بڑی مصیبتیں. اس لیے فتنے اس وقت آماجگاہ بنے. ہمارا ملک جو ہے آماجگاہ بنا ہوا ہے فتنوں کی. اس لیے یہ راستے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور فتنہ، بس میں ختم کرتا ہوں اسی بات. اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں اب یہاں پر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں یہ جو علم کا راستہ ہے، اب یہ آپ نے بخاری پڑھی، استاد سے پڑھی، استاد جو اپنے استاد سے پڑھی، اس کے سلسلے ہیں. تو ہمارے ایک تو یہ جتنے علوم ہیں عربی کے وہ سب کے سب مشکات نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کسی نہ کسی طرح سے اتصال ہے. ایک دوسرا علم ہے ہمارے یہاں روحانی، اس کا بھی اتصال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، اصلاح باطن کا سلسلہ، اس کا بھی تعلق ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں، اور وہ چونکہ میدان خالی ہے، خانے خالی رات دیو میگرن، اس لیے وہ لوگ آ گئے ہیں
تم لوگ تو کچھ کرتے کراتے نہیں، اس لیے وہ لوگ آتے ہیں کہ بہترین لسان، زبانیں اچھی، یہ اور وہ تقریر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور وہ ان دونوں علوم سے بالکل بے بہرا۔ نہ تو ان کے پاس وہ علم جو ہے، اگر ویسی کسی آدمی سے پڑھ لیا تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ استاد کے سامنے پڑھنا اس سے اور بات ہے۔ علم سے تو بالکل خالی ہے، دوسرے علم سے بالکل خالی ہے۔ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ بڑے فتنے مجھے معلوم ہوتے ہیں، بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ بڑی مصیبتیں آئیں گی، اس لیے تم لوگ ایک تو یہ کہ تم لوگ مطلب یہ کہ مطالعہ، یہ جو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے یہ تو رسم پڑھنا پڑھانا ختم ہو جاتا ہے، اصل پڑھنا پڑھانا تو اب شروع ہوگا، ایک تو اس کی ضرورت۔ دوسرا یہ کہ تم میں سے ہر شخص کو یہ کہ اپنے اللہ سے تعلق قائم کرو، اس سے نسبت قائم کرنے کی کوشش کرو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے، باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، استاد مر جاتا ہے، رشتہ دار مر جاتا ہے، تو ایک سہارا تو ایسا قوی ہونا چاہیے کہ جو ہر مرحلے پر کام آئے، وہ اللہ کی ذات۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے تم لوگوں کو۔ اور میں نے بات کی تھی، تم جو نہیں کہو گے کیا بات کر رہا ہے، لیکن یہ کسی آدمی سے بیعت ضرور کر لینا، اور بیعت نہیں خالی بیعت کر لی جیسے ہم نے کر لی کچھ بھی نہیں کرتے، یہ غلط ہے، بلکہ بیعت کر کے اذکار اور رات پورے کرنا، اس کے اندر جیسے تم نے یہاں پر 9 سال لگائے، 10 سال لگائے، اس کے اندر بھی کچھ کرنا۔ اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم تبلیغ میں ضرور حصہ لے، اور کچھ نہ کرو۔ تبلیغ بھی بڑی محفوظ چیز ہے۔ اور جیسے ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی کہ صاحب دنیا کے اندر اب علم حاصل کرنے کا ایک راستہ تو یہ ہے، یعنی علم حاصل کرنا راستہ ہوتا ہے طلب سے، یعنی ایک آدمی آتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ میں اس کو عالم بناؤں، طلب کی وجہ سے آتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ خانقاہ میں جاتا ہے طلب کی بنا پر، لیکن یہ ہزاروں لاکھوں آدمی بغیر طلب کے پھرتے پھر رہے ہیں، یہ کہیں نہیں جا رہے، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ تو تبلیغ والے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے تبلیغ میں تبلیغ کو غلط سمجھتا ہوں، اور جن لوگوں کو یہ کچھ نہ ہو تو کم سے کم جیسے تبلیغ کے لیے 1 سال کا چلہ دے دینا، اس سے بہت ساری اصلاح ہوگی۔ اب دعا کریے، ایسی میں مغزہ کر رہا ہوں۔ سلامت عامل سیدنا محمد تنحل بالوقت وتنفذ بالقرب تغزى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بزيادة كل مال۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب واجرنا من خزي الدنيا وعذاب واجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استرنا واستر الجميع۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو، حسنوں کو معاف فرما۔ ہم نے اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے میں جتنی کوتاہیاں کی ہیں، لغزشیں کی ہیں، تو ان سب کو دامن اپنے عفو سے چھپا لے، اور ہمارے ہم سب پر معاوضہ مت کرنا۔ پروردگار ہمارے اس ملک کے اندر خصوصاً یہ ہمارے جو علماء دیوبند ہیں، علماء ربانیین جن کا تعلق علماء حق سے، ان میں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کر دیں، اور یہ شیطان نے جو ان کے اندر تفریق اور ساری باتیں پیدا کر دی، اس کو ختم کر دے، اور ان لوگوں کے اندر ان کو ایسی توفیق عطا فرما کہ یہ اپنا کام کریں لیکن دوسرے کی نفی اور دوسرے پر اعتراض نہ کریں، اور یہ ایک بنیان مرصوص بن جائے۔ اے پروردگار، جبکہ آج کل ان کی طرف سے ہر طرف سے راستہ ان کا تنگ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ آپس میں اتفاق و اتحاد اور کسی کے کام کی نفی نہ کریں، ہر ایک کام، ہر ایک آدمی جو ہے اس کام کو اہمیت مانے۔ اے پروردگار، عام مسلمانوں میں ہدایت پھیلا دے، ہدایت کی بارشیں نازل فرما، رحمت ہمارے پر رحمت و کرم نازل فرما، اور ہمارے اس مدرسے کے ساتھ تو اپنے خصوصی رحمت نازل فرما۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ مولانا بن نوری کا مدرسہ ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی دعائیں اور ان کی راتوں کی دعائیں اس مدرسے کے اندر داخل، ایسے لوگوں کے پیسے داخل ہوتے ہیں، مولانا کی دعائیں اور مولانا کے سینکڑوں آنسو اس میں جذب ہوئے اس مدرسے کے اندر۔ تو اس مدرسے کو برقرار رکھ، اور اس مدرسے اور جتنے دینی مدرسوں کے حاسدین، مخالفین، ان سب کے شرور سے بچا، اور سارے مسلمانوں میں، اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں دین پیدا کر، اخلاق پیدا کر۔ یہ دینی مدرسوں کے اندر ایک قسم کے دینی مدرسوں میں اتحاد، اتفاق پیدا کر، اور ان کے اندر توفیق عطا فرما کہ ان مدرسوں کے جو اساتذہ ہیں اور جو ان مدرسوں کے جو طلباء ہیں ان میں اخلاص عطا فرما۔ ہمیں جو سب چیز کی کمی ہوئی ہے وہ اخلاص کی کمی ہوئی، اور یہ جاہ اور منزلت، یہ چیزیں ہمارے نہ ہوں، بلکہ اپنے رب سے محبت کا تعلق پیدا کر۔
کہ پروردگار اس مدرسے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، اور اس ملک کے اندر بیمار لوگ، ان بیماروں کو صحت عطا۔ ہمارے حاجی عبداللہ کے بیچارے گھٹنے اس کے بیچارے کمزور ہو گئے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اس کو صحت عطا فرما۔ مولانا بدیع الزماں صاحب جو ہمارے مدرسے کے بڑے استاد ہیں، ان وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما۔ میں بیمار رہتا ہوں، مجھے صحت عطا فرما۔ قاری شیر افضل صاحب، ان کی اہلیہ جو ہیں بہت بیمار ہیں، پہلے بیمار ہو چکی ہیں، ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما اور ان کو سکون عطا فرما، اور ان کی جو بیماری ہے وہ دور فرما اور ہر لحاظ سے صحت عطا۔ اور جتنے پھر یہ کہ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد احفاد، ان کے اندر امبت اللہ و نبات حسنہ، اس کا مصداق بنا دے کہ ہمارے مولوی محمد صاحب، ان کو بھی سب صالحات اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور ان کو بھی صاحب اولاد کر، اور ان کے بھی مشکلات اور پریشانیاں دور کر، اور ہمارے اور جتنے اساتذہ اور مدرسے کے منتظمین اور جتنے مدرسے کام کرنے والے سب لوگ، ان کی ساری مشکلات اور ساری حاجات دور کر، اور ان کو توفیق عطا فرما نیکی، اور ان کے اندر اخلاص پیدا فرما، اور یہ توفیق عطا فرما کہ اس مدرسے کا کام بہت دلچسپی کریں، ایسا جیسے اپنا کام کرتے ہیں، اس مدرسے کے کام کو اپنا کام کریں، اور اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرما، اور پھر یہ کہ ان کو توفیق عطا فرما کہ اس مدرسے سے تعلق قائم کریں۔ یہ مدرسہ اہل حق کا ہے، علماء ربانیین کا مدرسہ ہے، ان کا تعلق، لوگوں کا تعلق بڑھانا چاہیے، اس کا بڑھا دے، اس مدرسے کے ساتھ تعلق قائم کر۔ اس مدرسے کی اور بہت ساری اسکیمیں ہیں، یہ مدرسہ تنگ ہو چکا ہے، تو ملیر کے اندر مدرسہ بن رہا ہے، ادھر دوسری جگہ پر سوراب گوٹ میں، لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ اس مدرسے کی تکمیل کرے، اور اس مدرسے کے جتنے کارکن ہیں ان کے اندر محبت، الفت، پیار، الفت عطا فرما، اور ان کے اندر مدرسے سے محبت اور اپنے کام سے محبت ہر چیز عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔